میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی تعظیم و تکریم کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ ہمارا قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے تفسیری سلسلہ بنام اعجاز القرآن جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ رعد کے 5ویں رکوع کی تفسیر اور یہ 13ویں پارے کے 11ویں رکوع کی تفسیر ہوگی مجموعی طور پر، اور سورہ رعد ہے، آیت کا نمبر شمار 32 ہے۔ اس کی تفسیر کا یہاں سے آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو میرا عذاب کیسا تھا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مکہ کے مشرکین نے اپنے منہ مانگے معجزات کا مطالبہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکمت کے تحت کہ اگر میں نے ان کو معجزات دکھا دی اور اس کے بعد انہوں نے ان معجزات کے دیکھنے کے بعد بھی میری حقانیت اور دین کی حقانیت کو تسلیم نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حکمت کے پیش نظر ان لوگوں کو ان کے منہ مانگے مطالبات پورے نہ کر کے دکھائے۔ تو اس پر وہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرتے، آپ کا مذاق اڑاتے۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو یہ کام کر لیتے، اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو اس امر پر قادر ہوتے۔ چونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں نہیں، آپ نے خود ساختہ طور پر اور اپنے تائیں یہ ایک دعویٰ کر رکھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے بہت پریشان ہوتے اور آپ کے دل پر اس بات کا بہت اثر ہوتا، قلب اطہر پر گراں گزرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں تسلی و تشفیع دی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے، اور ایک وقت مقرر تک اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کو ڈھیل دی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان لوگوں پر آ پڑی ہے۔ اس آیت میں انبیاء علیہم السلام سے مذاق کرنے والوں اور ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید کا بیان ہے۔ اس آیت کے تحت مشہور مفسر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوبوں کا مذاق اڑانا یہ بدبختی کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرے اور میرے ولی کے ساتھ کینہ رکھے، میں اس کے ساتھ خود جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سے محبت رکھنا، ان سے قلبی تعلق قائم رکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نفع مند اعمال سے ہے، اور اللہ کے محبوبوں سے، اولیاء سے، انبیاء سے بغض و عناد رکھنا، انہیں حقیر سمجھنا، ان پر اعتراض کرنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نقصان دینے والا عمل ہے۔ اسے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو آج سوشل میڈیا پر اولیاء کرام کا مذاق اڑاتے ہیں اور
انہیں بابے کہہ کر ان کی تضحیق کی جاتی ہے، ان کا استہزاء، ان کے ساتھ استہزاء والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں اور کروں گا کہ عبدالوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طبقات الکبریٰ میں فرمایا کہ جس نے اللہ کے محبوبوں پر زبان طعن دراز کی ہے، یہ بات تجربے سے، مشاہدے سے حتمی طور پر ثابت ہے، یقینی طور پر، کہ ایسے شخص کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوتا۔ اگلی آیت مبارکہ افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم ام تنبئونہ بما لم یعلموا فی الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ تو کیا وہ خدا جو ہر شخص پر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے وہ بتوں جیسا ہرگز ہو سکتا ہے؟ اور وہ لوگ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، تم فرماؤ تم ان کے نام تو لو کہ وہ کون ہیں جو خدا کے شریک ہیں، بلکہ تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جسے وہ زمین میں جانتا ہی نہیں ہے۔ یوں ہی ایک اوپری بات، بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا، انہیں راستے سے روک دیا گیا، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت مثال سے یہاں پر مشرکین مکہ کی زجر و توبیخ کی گئی ہے اور ان کا رد کیا گیا ہے۔ جب وہ اپنے بتوں کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے، میں پہلے بھی اس آیت مبارکہ کو متعدد بار اپنے دروس میں بیان کر چکا، اذ نسویکم برب العالمین، مشرکین قیامت کے دن کیا کہیں گے؟ تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، یا اللہ ہم کھلی گمراہی میں تھے، ہم بتوں کو تیرے برابر سمجھتے تھے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا کہ بت اللہ کے برابر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو تم برابر کہتے ہو اللہ تعالیٰ کے، وہ تو خود تمہارے ہاتھوں سے تشکیل دیے گئے، تمہارے ہاتھوں سے بنائے گئے، ایک مٹی سے ان کو تخلیق کیا گیا۔ کیا وہ اس رب کے برابر ہو سکتے ہیں جو تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، تمہارے ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے، جو تمہارے ساتھ ہو چکا اسے جانتا ہے، جو ہونے والا ہے اسے جانتا ہے، تمہارے نفع نقصان کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، ہر چیز کو زمین و آسمان میں جانتا ہے؟ اور وہ بت جو شعور سے آ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر تمہارے بتوں میں یہ خاصیتیں موجود ہیں تو ان کے نام تو بتاؤ، وہ کون سے ہیں جنہیں تم جانتے اور اللہ تعالیٰ نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والے ہیں۔ اگر زمین پر ایسی کسی چیز کا وجود ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح تمہارے افعال، تمہارے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو جانتا تو ہوتا۔ یہ کون سی ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نہیں جانتا اور تم جانتے ہو؟ یہاں پر ایک بڑے زبردست انداز سے ان کی زجر توبیخ کی گئی۔ اللہ نے فرمایا قل سموہم، ان کے نام تو لو، وہ جو جن کو اللہ کے برابر سمجھتے ہو تو ان میں ان خواص کو بھی تو ثابت کرو کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے، علم ما کان ما یکون رکھتا ہے، اور اس کے علم کی وسعتیں اتنی ہیں، کوئی نبی کوئی رسول اس کے علم کی وسعتوں کا کما حقہ احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ بات ناممکنات میں سے ہے۔ اس کا علم قدیم ہے اور اس کا علم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کے علم پر زوال نہیں ہے۔ ایسی خاصیتیں، ایسے کمالات کیا کسی بت میں ہیں؟ اگر ہیں تو ان کے نام تو لو، اور جن بتوں کو تم عبادت کے مستحق ٹھہراتے ہو ان کی حقیقت تو بیان کرو، ان کا تعلق کس جنس سے ہے، کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں، پھر غور کرو کیا وہ عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ جو اپنی تخلیق میں خود تمہارا محتاج ہے، تم اسے اپنے ہاتھوں سے ترتیب دیتے ہو، اپنے ہاتھوں سے مجسمہ سازی کرتے ہو، تو تمہارے شرک کا مطلب یہ نکلا تم اللہ تعالیٰ کو اس شریک کی خبر دے رہے ہو۔ اللہ کے زمین میں اللہ نے اپنے کسی شریک کو نہ پیدا کیا، نہ کوئی شریک موجود ہے، اللہ اس کو جانتا ہی نہیں۔ گویا تم ایسی بات کرے ہو اسے اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں۔ اور اگر اللہ کا کوئی شریک ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ضرور ہوتا، کیونکہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ وہ محض باطل ہے، اور لہٰذا اللہ کے لیے شریک ہونا بھی باطل اور غلط ہوا۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی نہیں کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہونے کی نفی کا بیان کیا گیا ہے۔ اگر شریک ہوتا تو اللہ جانتا ہوتا، جب اللہ نہیں جانتا تو اس کا مطلب ہے ایسا کوئی دعویٰ بھی باطل ہے، لہٰذا ایسا وجود بھی باطل ہوا جو تمہارا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر شریک ہے۔ اگلی آیت لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً سخت، زیادہ سخت عذاب ہے، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔
یہاں پر دو عذابوں کا ذکر کیا گیا، ایک دنیا کا عذاب، ایک آخرت کا عذاب۔ دنیا کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جان مال کو حلال قرار دیا، ان کے اموال کو غنیمت بنایا جائے گا، ان پر لعنت کی گئی، ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کو قتل کیا جائے گا۔ دنیا میں یہ ان کے لیے ذلت کا سامان ہے، اور آخرت کا سامان کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب آخرت یعنی جہنم ہے، جو کہ دنیا کے عذاب سے بہت ہی زیادہ سخت عذاب ہے۔ یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اگر میں بیان کروں، ایک ان کا اپنا تجزیہ ہے، ایک اپنا علمی نقطہ ہے جو انہوں نے احیاء العلوم کے اندر بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ کاش تو یہ جان لیتا کہ آخرت میں تیرے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72 میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا، کہ تم میں سے ہر ایک کو دوزخ سے گزرنا پڑے گا، ہر ایک دوزخ سے گزرنے والا ہے، یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلے کی ہوئی بات ہے، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اور جب انسان کو اس کیفیت کا علم ہو جائے کہ آخرت میں اس کے لیے کون سا بڑا عذاب تیار رکھا گیا ہے، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آخرت کی ذلت اور رسوائی ان کے اعمال کا کھلے عام حساب کتاب ہے، اس کے بعد فرشتوں کا ان کو بالوں سے گھسیٹ کر جہنم میں لے جانا ہے، اور فرشتوں کا ان سے بڑا ہی تلخ انداز سے خطاب ہے، ذُق اِنَّکَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْکریم، اے کافر چکھ عذاب کا مزہ، تو دنیا میں بڑا عزت والا کرم والا تھا۔ اسے ایسے گھر میں قید کر دیا جائے گا جہاں پر نہ وہ زندہ رہے گا، نہ ہی وہ مردوں میں شمار ہوگا، لا یموت فیہا ولا یحیا کی کیفیت ہوگی، نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا، اور ان کی انتڑیاں جو ہیں وہ گل سڑ کر باہر نکل آئیں گی، ان کے منہ سے پیپ نکلے گی اور ان کی آنکھیں بہہ جائیں گی، لیکن موت انہیں نہیں آئے گی۔ یہ اپنے مالک سے موت کا تقاضا کریں گے، یا اللہ ہمیں ایک موت دے، لیکن وہ موت کی کیفیت ان پر وارد نہیں کی جائے گی۔ یہ جہنم کے فرشتوں سے درخواست کریں گے کہ ہمیں یہاں سے باہر نکالا جائے تاکہ ہم اچھے نیک اعمال کریں، تو فرشتے کہیں گے نہیں، اب امن کے دن چلے گئے، تمہارے لیے جتنی رعایت برتی جانی تھی وہ برتی گئی، اب پھٹکار کے ساتھ اس میں پڑے رہو اور ہمارے ساتھ بات نہ کرو، اور اگر تمہیں یہاں سے نکال بھی دیا جائے تو تم جس کام سے تمہیں روکا گیا تم دوبارہ وہی کام کرو گے۔ اس وقت وہ نا امید ہو جائیں گے اور انہیں اپنی ان افعال و اعمال اور اپنی اس گزری ہوئی زندگی پر افسوس اور ندامت ہوگا، لیکن اب ندامت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ان کا کھانا آگ ہوگا، پینا آگ ہوگا، لباس آگ ہوگا، بچھونا آگ ہوگا، آگ کے ٹکڑوں، تارکول کے لباس اور گرزوں کے ساتھ مارے جانے اور بھاری بیڑیوں کے درمیان ہوں گے، چیخو پکار کریں گے، دوزخ کے تنگ راستوں پر چلیں گے اور جہنم کی سیڑھیوں سے ہجوم کے ساتھ اتریں گے۔ ان کے اطراف و جوانب میں ہر طرف پریشان حال لوگ ہوں گے، آگ ان پر اس طرح جوش مار رہی ہوگی جس طرح ہنڈیاں میں ابال آتا ہے۔ وہ تباہی اور بربادی کے ساتھ آواز دے رہے ہوں گے، جب وہ ہلاکت کا لفظ بولیں گے تو ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا، جس سے ان کے پیٹوں کے اندر جو کچھ ہے وہ چمڑا اور وہ سب کچھ انتڑیاں پگھل کر باہر نکل آئیں گی۔ ان کے لیے لوہوں کے گرزوں سے ان کی خاطر مدارت کی جائے گی، ان کے پیشانیاں چور چور ہو جائیں گی، ان کے منہوں سے پیپ نکلے گی، پیاس کی وجہ سے جگر پھٹ جائیں گے، آنکھوں کے ڈھیلے چہروں پر پڑے ہوں گے، رخساروں کے اوپر سے گوشت گل سڑ جائے گا اور نیچے گرے گا، اعضاء سے چمڑے اور بال بھی سب گر جائیں گے، سب ان کے چمڑے پک جائیں گے اور یہ چیخو پکار کریں گے، لیکن ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے ان احوال سے ہر اہل ایمان کو محفوظ رکھے۔ یہ ہے کفار کے لیے آخرت کی مار، اور اس سے وہ کبھی باہر نہیں نکلیں گے۔ یہاں پر ایک بات کا میں اور بھی اشکال رفع کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا، اس سے عذاب نہیں ہوگا، تو یاد رکھیے کہ بعض مسلمانوں کو بھی ان کیفیات سے گزرنا ہوگا ان کے افعال اور اعمال کے سبب، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سبب وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، وہ باہر نکلیں گے اور وہ سیاہ کوئلے کی طرح ہوں گے، پھر ان کو جنت کی نہروں میں غوطے دیے جائیں گے اور وہ اپنی اصل صورت میں ظاہر ہوں گے، اور پھر اہل جنت ان کے لیے یہ الفاظ کہیں گے یہ تو جہنمی ہیں، پھر انہیں غوطہ دیا جائے گا تو ان کے چہروں پر جو جہنم کے جلنے کے نشان ان کے پیشانیوں پر ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ ختم فرما دے گا،
پھر اہل جنت اور ان میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہے گا۔ تو اہل ایمان نے بھی جہنم میں جانا ہے، لیکن شفاعت انہیں زیادہ دیر جہنم میں رہنے نہیں دے گی، لیکن وہ دیر کا تعین کتنا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سوچے کہ 1-2 منٹ کا گزر ہوگا اور ہماری جان خلاصی ہوگی، وہاں کا دن بھی 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگلی آیت ہے مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها ضائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے اور کافروں کا انجام آگ ہے۔ پہلی آیت میں جو اس سے پچھلی ہے، جہنم کا تذکرہ کیا گیا، نافرمانوں کے عذاب کا تذکرہ کیا گیا، اب فوراً ہی انداز خطاب اپنے محبوب بندوں کی طرف پھیر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے۔ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس میں نہریں ہیں، اور نہروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 15 میں بھی تفصیلی طور پر بیان فرمایا، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ اس جنت کا حال یہ ہے جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں، ایسے دودھ کی نہریں جس کا مزہ نہ بدلے، ایسی شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہیں، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ اور جنت کے پھلوں اور اس کے سایہ دار درختوں کا بیان یہ ہے کہ اس کے پھل میوے دائمی ہیں اور اس میں نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں۔ جنت کا حال عجیب ہے، اس میں نہ سورج ہوگا نہ چاند، لیکن پھر بھی تاریکی نہیں ہوگی، سورج اور چاند نہیں لیکن پھر بھی سایہ ہوگا۔ اگلی آیت ہے والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب ومن ینکر بعدہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ اور ان گروہوں میں کچھ وہ ہیں جو اس قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں، تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، میں اس کی طرف بلاتا ہوں اور اس کی طرف مجھے پھرنا ہے۔ یہ جو پہلی آیت کا حصہ ہے، آیت کا جو پہلا حصہ ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی اس پر خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اس سے مراد مسلمان ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب کی عظمت میں شانوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حلال اور حرام کے احکامات کا نزول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے بیان میں قرآن کی آیتوں کا نزول فرماتا ہے، تو اہل ایمان کے دل خوش ہو جاتے ہیں۔ اور وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْدَهُ، اور یہاں پر جس گروہ کا ذکر موجود ہے اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور ان گروہوں میں کچھ وہ ہیں جو اس قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہود و نصارہ قرآن کی ان آیتوں کی تصدیق تو کرتے ہیں جو ان کے نظریات کے خلاف نہیں، جو اس وقت مروج تھے، یعنی ان کی تائید تورات اور زبور سے ہوتی ہے، وہ اس کی تصدیق تو کرتے ہیں، لیکن بعض کا انکار کرتے ہیں۔ مَن يُنْكِرُ بَعْدَهُ، وہ اس میں سے بعض کا انکار کرتے ہیں، یعنی جس میں نبی آخر الزمان کے آنے کی علامات موجود ہیں یا ان کے عقائد و نظریات کے خلاف کوئی بات موجود ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اور اس بات کی پرواہ نہ کی جائے کہ کوئی کیا کہے گا یا کوئی کتنا مانتا اور کتنا نہیں مانتا۔ الیہ ادعو والیہ مآب، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور مجھے اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ یہود و نصارہ قرآن کے بعض واقعات اور احکام کو مانتے تھے جو ابھی تک ان کی کتابوں میں موجود تھے، البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق جن احکام کو انہوں نے تبدیل کر دیا تھا اس کا انکار کرتے تھے۔ مشرکین کو قرآن پاک کے بعض حصے کا انکار اس لیے کرنے والا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو رحمان نہیں کہتے تھے، جیسے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے۔ آخری آیت اس رکوع کی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اس طرح ہم نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا، اے سننے والے اگر تو ان کی خواہشوں پر چلے گا اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ یعنی جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام کو ان کی زبانوں میں احکامات دیے گئے، اسی طرح ہم نے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل کیا۔ قرآن کریم کو
حکم سے تعبیر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی توحید، اس کے دین کی طرف دعوت، تمام تکالیف و احکام حلال و حرام کا بیان۔ بعض علماء نے فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر قرآن شریف کے قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے اس کا نام حکم رکھا گیا، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات کو قبول کرنے کا حکم دیا کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا اس کے لیے کہو کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اور جو اللہ کی توحید کا بیان کیا گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بیان کیا گیا، تم کہو کہ ہم نے سنا اور اس کی اطاعت کی۔ تو یہ ایک حکم ہے کہ تم پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کو تسلیم کرو۔ آگے فرمایا والا ان اتبعت اہواءہم، اور اے سننے والے اگر تو ان خواہشوں پر چلے۔ یاد رکھیے کہ یہاں پر مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام اس بات سے معصوم ہیں کہ وہ مذہب یا گمراہ لوگوں کی اتباع کریں۔ تو قرآن مجید میں یہ انداز متعدد مقامات پر آتا ہے کہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس آیت میں خطاب بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آیت کا خلاصہ کیا ہوا؟ اے سننے والے، مضبوط دلائل اور قطعی حجتوں کے ذریعے حق بات کا علم آ جانے کے باوجود اگر تو نے کافروں کی پیروی کی جو اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ اس آیت میں موجودہ دور کے اندر ہونے والے فتنوں کی طرف بھی اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس آیت کے تفسیری معاملات میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آج ہمارے بہت سی جو نیو جنریشن ہے وہ یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کر رہی ہے۔ جیسے وہ چاہتے ہیں ہمارا انداز رہن سہن ویسا ہے، جیسے وہ چاہتے ہیں ہمارا انداز معاشرہ ویسا ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں ایک بے راہ روی کا معاملہ تدریجاً بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں میں فحاشی، عریانی، بے راہ روی، بے پردگی، عورتوں کی مادر پدر آزادی اور عورتوں کے لیے مختلف NGOs کی طرف سے میرا جسم میری مرضی کے نعرے جو ہیں وہ بلند کیے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں ہمارا جو بھی معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہے۔ ہمارا جسم ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ کے رسول کی مرضی ہے، ہم اس میں کچھ بھی اپنا عمل دخل نہیں رکھتے۔ یہیں سے میں ایک بات آپ کو سمجھا دوں کہ اگر ہمارے جسم پر ہماری مرضی کا حق ہوتا تو خودکشی قطعاً حرام نہ ہوتی، کیونکہ یہ ہمارا جسم ہے، ہم کہہ سکتے تھے ہماری مرضی ہے، ہم اپنے آپ کو ختم کریں یا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جب خودکشی کی ممانعت فرما دی تو ممانعت بصورت حرمت آج بھی موجود ہے۔ کوئی شخص بھی خودکشی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رسول کے احکامات ہماری ذاتوں پر نافذ ہیں۔ جب اللہ رسول کوئی حکم دے دیں تو پھر ایک انسان کا اپنی جان پر بھی حق نہیں رہتا، پھر اللہ رسول کا حکم چلتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو تعلیمات دینے کے لیے ایسے معاشرے کے اندر بھیجتے ہیں جو کہ اسلام سے دوری کا لاشعوری طور پر ایک بڑا سبب بنتے ہیں۔ ان اعلیٰ سکولوں میں بچوں کو بھیجا جا رہا ہے جہاں پر اسلام سے دوری کا ایک داعیہ دلوں میں پیدا کیا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ جب یہ بچے وہاں سے تیار ہو کر نکلتے ہیں، اگرچہ اچھے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں لیکن ان میں حسن اخلاق کا وہ جوہر نظر نہیں آتا جو کہ ہونا چاہیے، حسن معاشرت کا وہ جوہر نظر نہیں آتا جو کہ ہونا چاہیے، والدین کی عزت کا وہ پہلو نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے، اور اپنے تعلقات کے اندر وہ توازن نظر نہیں آتا جو ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انگریزی تعلیم کے حصول کے سلسلے میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اپنے بچوں کو ایک اچھا ڈاکٹر، ایک اچھا انجینئر بنانے کے سلسلے میں ہم قدم قدم آگے جا رہے ہیں، لیکن بچوں کے اندر سے ایک اچھا انسان بننے کا جو داعیہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور بچے دین اسلام سے دوری کے سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس معاملے پر بھی توجہ ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی جدید تعلیم کے ساتھ اسلام کے احکامات کا نفوذ کا بھی معاملہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ اچھے اسکولوں کے اندر اسلام کی بنیادی آگاہی ہونی چاہیے، اسلام کی ترجیحات کیا ہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، تو تب ہی ایک کامیاب معاشرہ قیام امن میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا فہم کما حقہ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا